السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 43 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے وَإِمَّا بِالتَّذْیِیلِ وَهُوَ تَعْقِیبُ الْجُمْلَةِ بِجُمْلَةٍ أُخْرَى تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْنَاهَا لِلتَّأْکِیدِ۔ اتناب کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے۔ بتایا جا چکا ہے کہ اتناب مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے، ایضاح بعد الابہام کی شکل میں بھی، ذکر الخاص بعد العام کی شکل میں بھی، تقریر کی شکل میں بھی اور ایغال کی شکل میں بھی۔ آج صاحب کتاب یہ بیان کر رہے ہیں کہ اتناب کی ایک اور شکل ہے اور وہ ہے تزییل۔ اصطلاح میں تزییل کہتے ہیں ایک جملے کے بعد دوسرا ایسا جملہ لانا جو پہلے جملے کے معنی و مفہوم ہی پر مشتمل ہو۔ ایک جملے کے بعد دوسرا ایسا جملہ لانا جس کا وہی معنی ہو جو پہلے جملے کا معنی ہے، تو پھر یہ دوسرا جملہ زائد ہوا، لیکن چونکہ یہ ایک نقطے کے پیش نظر ایسا ہے اس لیے یہ اتناب ہے۔ تو دوسرا جملہ پہلے جملے کے معنی مفہوم پر مشتمل ہوتا ہے، تو پھر اس دوسرے جملے کو لایا کس لیے جاتا ہے؟ للتأکید۔ صاحب کتاب کہتے ہیں تاکید کے پیش نظر۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اب اس کی دو قسمیں ہیں، تزییل کی دو قسمیں ہیں۔ دوسرا جملہ پہلے جملہ کے معنی پر مشتمل ہے اور تاکید کے پیش نظر لایا گیا ہے، تو یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ یہ دوسرا جملہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ اول تو یہ کہ وہ مثل کی حیثیت اختیار کر گیا ہو، اور ثانی یہ کہ اس نے ابھی مثل کی حیثیت اختیار نہیں کی ہے۔ تو اگر دوسرا جملہ پہلے جملہ کے معنی پر مشتمل ہو اور تاکید کے پیش نظر لایا گیا ہو، لیکن اس نے مثل کی حیثیت اختیار نہ کی ہو، ابھی وہ مثل نہ بنا ہو، تو یہ پہلی قسم ہے مصنف کے بیان کے لحاظ سے۔ اور اگر اس نے مثل کی شکل اختیار کر لی ہے تو پھر یہ دوسری قسم ہے۔ دوسرا جملہ پہلے جملے کے معنی و مفہوم پر مشتمل ہو، تاکید کے پیش نظر لایا گیا ہو، لیکن اس نے مثل کی شکل اختیار نہ کی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرا جملہ ابھی مستقل بالافادہ نہیں ہے، یہ معنی و مفہوم کے لحاظ سے اور ترکیب کے لحاظ سے پہلے کے تابع ہے۔ تو یہ کہیں گے کہ ابھی اس نے مثل کی شکل اختیار نہیں کی ہے۔ اور اگر دوسرا جملہ مستقل بالافادہ ہو چکا ہو، پہلے جملے سے الگ اس کی اپنی ایک مستقل حیثیت ہو اور ضرب المثل ہو چکا ہو، مستقل بالافادہ کی حیثیت سے ضرب المثل ہو چکا ہو، تو یہ دوسری قسم ہے اور کہیں گے کہ اس نے مثل کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ جہاں دوسرے جملے نے مثل کی شکل اختیار نہ کی ہو، اس کی مثال قرآن کریم کی ایک آیت پیش کر رہے ہیں۔ مثال میں صاحب کتاب کہتے ہیں، مثال ہے ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ اللہ فرماتا ہے کہ ذالک یہ
اس سزا کی طرف اشارہ ہے جو سزا کافروں کو ان کے کفر کی پاداش میں اللہ نے دی. تو اللہ کہتا ہے ذالک جزیناہم، ہم ضمیر کا مرجع ہے وہی کفار، ہم نے ان کفار کو یہ سزا دی. کیوں سزا دی؟ کس وجہ سے دی؟ ان کے کس عمل کی بنیاد پر دی؟ بما کفروا، ما حرف موصول ہے، اے بے کفرہم، ہم نے انہیں ان کے کفر کی پاداش میں یہ سزا دی. ہم نے ان کفار کو ان کے کفر کی پاداش میں یہ سزا دی. اور یہ ایک جملہ ہوا، اس کے بعد دوسرا جملہ ہے وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. جازا یجازی مجازات، وہی بدلہ دینا، مراد ہے سزا دینا. یہاں حل نافیہ ہے، اور ہم سزا نہیں دیتے ہیں الا الکفور، مگر کفر کرنے والے کو، اور ہم کفر کا ارتکاب کرنے والے ہی کو سزا دیتے ہیں. تو دیکھیں پہلے جملے کا معنی ہے کہ ہم نے کافروں کو ان کے کفر کی وجہ سے سزا دی، اور دوسرے جملہ میں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ ہم کافر ہی کو سزا دیتے ہیں. تو دوسرا جملہ جو ہے وہ پہلے جملے کے معنی مفہوم پر مشتمل ہے، اور یہ تاکید کے پیش نظر لایا گیا ہے، لہذا یہ تزییل ہے. لیکن یہ تزییل کی پہلی قسم ہے کہ یہاں دوسرے جملے نے ابھی مثل کی حیثیت اختیار نہیں کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مثل مستقل بالافادہ ہوتا ہے، اور یہ مستقل بالافادہ نہیں ہے. کیونکہ مثل وہ ہوتا ہے جو اب اپنے ماقبل والے جملے کے تابع نہیں ہوتا ہے، فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے بالکل مستقل ہو چکا ہوتا ہے. جبکہ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ یہ فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے مستقل نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے جملے کے تابع ہے. کیونکہ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کافروں کو، اور وَهَلْ نُجَازِي ذَلِكَ الْمُجَازَاتِ إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم کافروں کو ہی یہ سزا دیا کرتے ہیں. یہاں جو یہ ہے کہ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم کافروں ہی کو سزا دیا کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کافروں ہی کو یہ سزا دیا کرتے ہیں. یعنی یہ جو سزا ہم نے ان کفار کو دی ہے، یہ سزا ہم صرف انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو کفر کے مرتکب ہوتے ہیں. تو اصل عبارت ہوئی وَهَلْ نُجَازِي هَذَا الْجَزَاءَ إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم یہ جزا نہیں دیتے ہیں، یہ سزا نہیں دیتے ہیں مگر اسی کو جو کفر کا مرتکب ہو. تو چونکہ اصل عبارت ہے وَهَلْ نُجَازِي هَذَا الْجَزَاءَ، تو جب هَذَا الْجَزَاءَ نکلے گا تو چونکہ هَذَا الْجَزَاء سے اشارہ ہے اس جزا کی طرف جو جزا ان کفار کو اللہ رب العزت نے دی تھی، وہ سزا مراد ہے جو ان کفار کو اللہ نے دی تھی. تو یہ جملہ مستقل بالافادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے ماقبل ہی سے متعلق ہے، اس کا تعلق پہلے والے جملے ہی سے ہے، اور ہم یہ سزا نہیں دیتے ہیں مگر اسی کو جو کفر کا مرتکب ہو. تو دوسرا جملہ چونکہ مستقل بالافادہ نہیں ہے، یہ فائدہ پہنچانے میں اپنے ماقبل والے جملے کے تابع ہے، اس لیے ابھی اس نے مثل کی حیثیت اختیار نہیں کی ہے. اور وہ مثال جہاں دوسرے جملے نے مثل کی حیثیت اختیار کر لی ہو، یعنی مستقل بالافادہ ہو چکا ہو، فائدہ پہنچانے میں اپنے ماقبل کا تابع نہ ہو، اس کی مثال بھی قرآن کریم کی آیت ہے، اور وہ یہ ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آپ فرما دیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، سچ تو یہ ہے کہ باطل کو مٹنا ہی ہے، باطل مٹنے والا ہی ہے. اور سچ تو یہ ہے، آپ فرما دیں کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، سچ تو یہ ہے کہ باطل کو مٹنا ہی ہے. یہاں دیکھیں دو جملے ہیں، پہلا جملہ ہے زہق الباطل، باطل مٹ گیا، اس کے بعد ایک اور جملہ لایا گیا ان الباطل کان زہوقا، باطل کو مٹنا ہی ہے. یہاں دیکھیں جو معنی و مفہوم پہلے جملے کا ہے وہی معنی و مفہوم دوسرے جملے کا ہے. تو یہ تفضیل ہے، تاکید کے پیش نظر ایسا کیا گیا ہے.
اور یہ تعدیل کی دوسری قسم ہے، یعنی یہاں دوسرا جملہ مثل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے، تو یہ دوسرا جملہ مستقل بالافادہ ہے، اس کو ہر اس جگہ پر بولا جا سکتا ہے جہاں باطل مٹا ہو. جہاں بھی باطل کا بطلان ظاہر کرنا ہو وہاں یہ کہا جاتا ہے ان الباطل کان زہوقا، باطل کو تو مٹنا ہی ہے. تو دوسرا جملہ ان الباطل کان زہوقا یہ مستقل بالافادہ ہے، معنوی اعتبار سے اپنے ماقبل کے تابع نہیں ہے، اس لیے یہ مثل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. یہ دوسری قسم میں ہے. اور پہلی مثال میں وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ میں چونکہ یہ مراد ہے وَهَلْ نُجَازِي هَذَا الْجَزَاءَ إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم یہ سزا نہیں دیا کرتے ہیں مگر کفر کا ارتکاب کرنے والے ہی کو، تو وہاں چونکہ یہ سزا کی قید ہے، وہاں سزا سے مراد وہ سزا ہے جو ان کفار کو دی گئی تھی، اس لیے دوسرا جملہ ماقبل کے والے جملے کے تابع تھا، اس لیے اس نے مثل کی حیثیت اختیار نہیں کی تھی. اب آپ عبارت دیکھیں، کہتے ہیں وَإِمَّا بِالتَّذْيِيلِ وَهُوَ تَعْقِيبُ الْجُمْلَةِ بِجُمْلَةٍ أُخْرَى تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْنَاهَا لِلتَّأْكِيدِ وَهُوَ ضَرْبَانِ ضرب لم يخرج مخرج المثل نحو ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور وضرب اخرج مخرج المثل نحو وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اور اتناب یا تذییل کے ذریعے ہوگا یا تذییل کی شکل میں ہوگا. وہ ہوا، اور تذییل کہتے ہیں ایک جملے کے بعد دوسرا ایسا جملہ لانا جو پہلے جملے کے معنی پر مشتمل ہو. للتاکید، کیوں لانا؟ تاکید کے پیش نظر لانا. وہ ہوا ضربان ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں. ضرب لم یخرج مخرج المثل، ایک تو وہ قسم جس کی مثل کی جگہ تخریج نہ کی گئی ہو، یعنی جس نے مثل کی حیثیت اختیار نہ کی ہو، جیسے ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور. وضرب اخرج مخرج المثل، اور دوسری وہ قسم جسے مثل کے موقع محل پر بولا جاتا ہو، جس نے مثل کی حیثیت اختیار کر لی ہو، جیسے وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. وهو ایضا اما لتأکید منطوق و اما لتأکید مفہوم. یہاں سے تذییل کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں. تذییل کی تو دو قسمیں یہ ہوئیں، اب تذییل کی مزید دو قسمیں ہیں دوسری جہت سے. تب تذییل کی مزید دو قسمیں بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک جملے کے بعد جو دوسرا جملہ لایا جاتا ہے یہ تاکید کے پیش نظر لایا جاتا ہے. اب یا تو وہ منطوق کی تاکید کے لیے ہوگا یا مفہوم کی تاکید کے لیے ہوگا. تذییل یعنی ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ لانا، یہ یا تو منطوق کی تاکید کے پیش نظر ہوگا یا مفہوم کی تاکید کے پیش نظر. منطوق کا معنی ہے جو چیز بولی جائے، تو منطوق سے مراد ہیں الفاظ. تو مطلب ہوگا کہ تذییل یا تو الفاظ کی تاکید کے پیش نظر ہوگا. کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے جملے کے جو الفاظ ہیں وہی الفاظ دوسرے جملے میں بھی ہوں گے. ہاں کچھ صیغے وغیرہ بدل سکتے ہیں، بات الگ ہے، لیکن مادہ وہی ہوگا، الفاظ وہی ہوں گے. تو اگر دونوں جملوں کے الفاظ ایک ہوں تو یہ پہلی قسم ہے، اور اگر دوسرے جملے کے الفاظ وہی نہ ہو جو پہلے جملے کے ہیں لیکن مفہوم اور معنی کی تاکید ہو رہی ہو، معنی و مفہوم ایک ہو، تو پھر یہ دوسری قسم میں آئے گا. تو کہہ رہے ہیں وَهُوَ أَيْضًا إِمَّا لِتَأْكِيدِ مَنْطُوقٍ. اور تذییل اور نیز تذییل یا تو منطوق کی تاکید کے لیے ہوگا، كَهَذِهِ الْآيَةِ، جیسے یہی گزری ہوئی آیت قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ یہاں پہلا جملہ ہے زَهَقَ الْبَاطِلُ اور دوسرا جملہ ہے إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. پہلے جملے میں زہقہ ہے اور دوسرے جملے میں زہوق ہے، دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہے. اور پہلے جملے میں باطل ہے اور دوسرے جملے میں باطل ہے، دونوں بالکل یکساں ہیں. تو دیکھیے یہاں الفاظ کی تاکید ہو رہی ہے، منطوق کی تاکید ہو رہی ہے. وَإِمَّا لِتَأْكِيدِ مَفْهُومٍ، یا تذییل معنی و مفہوم کی تاکید کے لیے ہوگا.
یعنی الفاظ تو ایک نہیں ہوں گے لیکن معنی و مفہوم ایک ہوگا. کقولہ، جیسے شاعر کا یہ شعر، ولست بمستبق اخا لا تلمه على شعث ای الرجال المهذب. مستبقن، استبقا یستبقی، استبقا باقی رکھنا. لما یلم نصرہ سے اس کا معنی ہوتا ہے ملانا، جمع کر کے رکھنا، متحد رکھنا. علی شعث، شعث کا معنی ہے، اس معنی اس کا ہوتا ہے پراگندگی، بد تہذیبی، بدتمیزی، بدمزاجی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو شعث کا معنی ہے بد تہذیبی. ای الرجال المہذب، ای الرجال یہ مبتدا ہے اور المہذب خبر ہے. مبتدا خبر سے نکل کے یہ الگ جملہ ہے. شاعر کہتا ہے، پہلے معنی و مفہوم دیکھ لیں شعر کا. شاعر کہتا ہے واسطہ بمستبقن اخن، یہ مخاطب کو، شاعر اپنے مخاطب کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے ولستہ بمستبقن اخن، اور آپ باقی رکھنے والے نہ ہوں گے. اخن کوئی بھائی، کوئی دوست، یعنی آپ اپنا کوئی دوست باقی نہ رکھیں گے. لا تلمہ، جسے آپ ملا کر کے نہ رکھیں. علی شعث، یعنی علی شعث ہی، اس کی بد تہذیبی کے باوجود. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست بد تہذیب ہو، آپ کا کوئی دوست بد تہذیبی کا مظاہرہ کرے اور آپ اس کی بد تہذیبی پر اس سے ناراض ہو جائیں، اس سے الگ تھلگ ہو جائیں، تو پھر آپ کے پاس کوئی بھی دوست نہ رہ جائے گا، آپ کا کوئی دوست باقی نہیں رہے گا. کیوں؟ شاید کہتا ہے ای الرجال المہذب، کون سا آدمی پورے طور سے مہذب ہے؟ پورے طور سے کوئی بھی آدمی آپ کو مہذب ملے گا ہی نہیں. ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ بد تہذیبی ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنے دوست کی کسی بد تہذیبی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیں تو آپ اپنا کوئی دوست باقی نہ رکھیں گے کہ کون سا انسان پورے طور سے مہذب ہے. یہ شاعر کا کہنے کا مفہوم ہے. ولستہ بمستبقن اخن لا تلمہ علی شعث، یعنی علی شعث ہی، اور آپ اپنا کوئی دوست باقی نہ رکھیں گے جسے اس کی بد تہذیبی کے باوجود آپ ملا کر نہ رکھیں. ای الرجال المہذب، کون سا انسان پورے طور سے مہذب ہے؟ تو یہاں دیکھیں دو جملہ ہے، ایک ہے لستہ بمستبقن اخن لا تلمہ علی شعث، اور دوسرا جملہ ہے ای الرجال المہذب. دونوں جملوں، دوسرا جملہ پہلے جملے کے معنی و مفہوم پر مشتمل ہے، اس لیے کہ پہلے جملے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے، پہلے جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر دوست کے اندر بد تہذیبی ہوتی ہے. تو اگر کسی دوست کی بد تہذیبی کی، اس لیے کسی دوست کی بد تہذیبی کی بنیاد پر اسے چھوڑا نہ جائے، اسے ملا کر کے رکھا جائے کہ اگر ایسا نہ کریں گے تو پھر آپ کا کوئی دوست باقی نہیں رہے گا. تو اس کا حاصل اور معنی و مفہوم کیا ہوا کہ ہر انسان بد تہذیب ہوتا ہے، ہر دوست بد تہذیب ہوتا ہے، لہذا دوست کی بد تہذیبی کو گوارا کر لینا چاہیے. اور دوسرے جملے میں بھی شاعر وہی کہہ رہا ہے ای الرجال المہذب، کون سا انسان پورے طور سے مہذب ہے. تو دونوں جملے ایک ہی معنی و مفہوم پر مشتمل ہیں لیکن دونوں کے الفاظ الگ الگ ہیں. پہلے جملے میں ہے لا تلمہ علی شعث، شعث کا معنی بد تہذیبی ہے لیکن وہاں الفاظ دوسرا لفظ لایا گیا ہے، اس کا مادہ ہی الگ ہے. اور دوسرے جملے میں مہذب ہے جو تہذیب پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرے جملہ میں شعث ہے جو بد تہذیب پر دلالت کر رہا ہے. تو دونوں کے الفاظ، دونوں کے مادہ اشتقاق بالکل الگ الگ ہیں. تو لفظ کی تاکید تو نہیں ہو رہی ہے لیکن معنی و مفہوم کی تاکید ہو رہی ہے. تو یہاں مفہوم کی تاکید ہے. یہ ہوا تذیل. آگے بڑھتے ہوئے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اتناب کبھی تکمیل کی شکل میں پایا جاتا ہے، جس کا ایک دوسرا نام احتراس بھی ہے، یعنی تکمیل کا دوسرا نام احتراس بھی ہے. تو تکمیل بلفظ دیگر احتراس کسے کہتے ہیں؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اس احتراس یا تکمیل یہ ہے کہ ایسا کلام جو خلاف مقصود کا وہم پیدا کرتا ہو، ایسا کلام جو مراد و مقصود کے خلاف کا وہم پیدا کرتا ہو، ایسے کلام میں کوئی ایسا لفظ لے آنا جو اس وہم کو دور کر دے، اس وہم کا ازالہ کر دے. کوئی کلام ہے جو جس مقصد اور جس مراد کے پیش نظر پیش کیا جا رہا ہے
اس مراد کے خلاف کا بھی وہم پیدا کر رہا ہے وہ کلام، تو پھر اس کلام میں ایک ایسا لفظ لے آیا گیا جس نے اس وہم کو کیا کر دیا، دور کر دیا. تو یہ ہے تکمیل، یہ ہے احتراز. اس کی مثال ہے شاعر کا یہ شعر، فسقا دیارک غیر مفسدہا صوب الربیع ودیمۃ تہمی. شاعر اپنے مخاطب کے لیے دعا کر رہا ہے. سقا یسقی کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا. غیر مفسدہا میں ہا ضمیر جو مؤنث کیا اس کا مرجع دیار ہے، یہ حال ہے. اور صوب الربیع ودیمۃ تہمی، یہ معطوف علیہ معطوف مل کر کے یہ سقا کا فاعل ہے. صوب کا معنی بارش، ربیع کا معنی موسم بہار، دیمتن کا معنی بھی بارش، اور تہمی ہما یا ہمی کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ گرنا اور مسلسل گرنا، بند نہ ہونا. دیمتن تہمی کا معنی ہوگا مسلسل گرنے والی بارش. شاعر اپنے مخاطب کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، سقا دیارک صوب الربیع ودیمۃ تہمی، آپ کے دیار کو سیراب رکھے موسم بہار کی بارش اور نہ رکنے والی بارش، اور وہ بارش جو مسلسل ہوتی ہے نہیں رکتی ہے. تو یہاں شاعر نے یہاں متکلم نے ایک کلام پیش کیا، سقا دیارک صوب الربیع ودیمۃ تہمی، آپ کے دیار کو سیراب کرے موسم بہار کی بارش اور کبھی نہ رکنے والی بارش. تو یہ کلام خلاف مقصود کا وہم پیدا کر رہا ہے. مقصود و مراد تو دعا کرنا ہے مخاطب کے حق میں، لیکن اس کلام سے خلاف مقصود یعنی بد دعا کا وہم ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے، یہ وہم پیدا ہو رہا ہے کہ شاعر مخاطب کے حق کے خلاف بد دعا کر رہا ہے، کیونکہ شاعر نے کہا ہے دیمۃ تہمی، مسلسل ہونے والی بارش، کبھی نہ رکنے والی بارش. تو اگر بارش کبھی نہ رکے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اس سے تو نقصان ہوگا. تو اس خلاف مقصود کا وہم جو پیدا ہو رہا ہے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے شاعر اپنے کلام میں ایک لفظ لایا اور وہ ہے غیر مفسدہا. اس حال میں کہ وہ آپ کے دیار کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو. موسم بہار کی بارش اور مسلسل نازل ہونے والی بارش آپ کے دیار کو سیراب کرے اس حال میں کہ وہ آپ کے دیار کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو. تو غیر مفسدہا یہ وہ لفظ ہے جس نے خلاف مقصود کے وہم کو کیا کر دیا، دور کر دیا. یہ زائد ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن چونکہ کلام سے خلاف مقصود کا وہم ہو رہا تھا اس لیے اس کا لانا ضروری ہو گیا. اب دوسری مثال ہے قرآن کریم کی یہ آیت، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. یہ مومنوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے حق میں بڑے رحم دل اور نرم دل ہوتے ہیں. اذلہ ذلیل کی جمع، نرم دل کے معنی میں. مسلمان مومنین کے حق میں نرم دل ہوتے ہیں. تو جب یہ کہا گیا کہ مومنین کے حق میں نرم دل ہوتے ہیں تو اس جملے کے ذریعہ مومنین کی یہ صفت بیان کی گئی تو کہ ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے. تو قارئین کو، سامعین کو، ناظرین کو، مخاطب کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کا دل کیا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، یعنی کمزور ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتے ہیں. اس کلام سے کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ مسلمانوں کا دل نرم یعنی کمزور ہوتا ہے. تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے آگے کہا گیا اعزۃ علی الکافرین. اگر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے حق میں نرم دل ہے تو اس کا مطلب تو اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، ان کا دل کمزور ہوتا ہے. اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر وہ حد درجہ سخت ہوتے ہیں، غالب ہوا کرتے ہیں. عزیز کی جمع غالب. وہ کمزور نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ جاتے ہیں، اتنے مضبوط ہوتے ہیں. عبارت دیکھیں، کہتے ہیں وَإِمَّا بِالتَّكْمِيلِ، یا
اتناب تکمیل کے ذریعے ہوگا، وہ یسمى الاحتراس ایضا، اور اسے احتراس بھی کہا جاتا ہے، وهو ان یؤتى فی کلام یوہم خلاف المقصود بما یدفعه، اور تکمیل یہ ہے کہ ایسے کلام میں جو خلاف مقصود کا وہم پیدا کرتا ہو، یؤتا بما کوئی ایسا لفظ لایا جائے، یدفعہ جو اس وہم کو دور کر دے، جیسے شاعر کا یہ شعر فسقا دیارک غیر مفسدھا صوب الربیع ودیمۃ تحمی، آپ کے دیار کو سیراب اور شاد و آباد رکھے موسم بہار کی بارش اور مسلسل نازل ہونے والی بارش، اس حال میں کہ وہ آپ کے دیار کو نقصان نہ پہنچائے، ونحو، اور جیسے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، واما بالتتمیم، اتناب کی ایک اور شکل بیان کر رہے ہیں کہ اتناب کبھی تتمیم کی شکل میں ہوتا ہے، اور تتمیم کسے کہتے ہیں؟ کلام میں کوئی ایسا لفظ لانا جس کی ضرورت نہ ہو، جو عمدہ نہ ہو بلکہ فضلہ ہو، یعنی مفعول ہو، ظرف وغیرہ ہو، اور کلام خلاف مقصود کا وہم بھی نہیں پیدا کرتا ہے، تو ایسے کلام میں جو خلاف مقصود کا وہم نہ پیدا کرتا ہو، ایسے کلام میں کسی فضلے کو لانا، یعنی مفعول یا ظرف وغیرہ کو لانا جو فاعل نہ ہو، مبتدا نہ ہو، تو اسے لایا گیا، لیکن یہ زائد نہیں ہے، ایسا زائد نہیں ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہی نہ ہو، بلکہ ایسا زائد ہے جو ایک نقطے کے پیش نظر زائد کیا گیا ہے، مثلا وہ نقطہ مبالغہ ہو، جیسے قرآن کریم میں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ مومنین کی صفت ہے، اطعام یطعم، اطعام کھلانا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا، مسلمان کھانا کھلایا کرتے ہیں مسکین وغیرہ کو، عَلَىٰ حُبِّهِ، عَلَىٰ حُبِّهِ میں ہو کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اس سلسلے میں دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ عَلَىٰ حُبِّهِ میں ہو ضمیر کا مرجع ہے کلمہ جلالت، یعنی عَلَىٰ حُبِّ اللہ، تو مطلب ہوگا وہ مسکین وغیرہ کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، تو اس صورت میں یہ تتمیم کی مثال نہیں ہے۔ عَلَىٰ حُبِّهِ میں ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اس کے سلسلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ اس ہو ضمیر کا مرجع ہے الطعام، تو معنی ہوگا، تو اب مطلب ہوگا یطعمون الطعام علی حب الطعام مسکینا، کہ مسلمان مسکین وغیرہ کو کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی خواہش کے باوجود، کھانے کی حاجت کے باوجود۔ تو یہاں مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ مومنین کی یہ صفت بیان کرنا ہے کہ وہ مسکین وغیرہ کو کھانا کھلاتے ہیں، تو اگر علی حبہ میں ہو ضمیر کا مرجع طعام مانا جائے، یعنی علی حب الطعام، تو پھر علی حب الطعام کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی کہ اس سے مقصود، کہ اگر اس کو نہ ذکر کیا جائے تو مقصود پورا نہ ہو، مقصود تو پورا ہو جا رہا ہے، یطعمون الطعام مسکینا، وہ مسکین وغیرہ کو کھانا کھلاتے ہیں، مقصود بھی یہی بتانا ہے کہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ مسکینوں کو، غریبوں کو، حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو مقصود تو پورا ہو جا رہا ہے، لیکن علی حب الطعام کہہ دیں تو ایک نقطے کا افادہ ہوتا ہے، اور وہ نقطہ ہے مبالغہ، کہ کھانا کھلانے کی اور غریبوں کی امداد کی جو ان کے اندر خوبی ہے، یہ خوبی بہت زبردست ہے، ایسی زبردست ہے کہ اگر انہیں خود کھانے کی حاجت ہو تو وہ کھانا خود نہیں کھاتے ہیں، کھانے کی حاجت کے باوجود وہ کھانا دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، تو مبالغہ ہوا یہاں۔ تو یہ تتمیم کی مثال کب بنے گی یہ آیت؟ جبکہ علی حبہ میں ہو ضمیر کا مرجع الطعام ہو، تو مطلب ہوگا علی حبہ یعنی مع حب الطعام، مع حاجت الطعام، و اما بالتتمیم، یا اتناب تتمیم کے ذریعے ہوگا، وهو ان یؤتی فی کلام لا یوہم خلاف المقصود بفضلۃ لنکتۃ کالمبالغۃ، اور تتمیم یہ ہے کہ کسی ایسے کلام میں جو خلاف مقصود کا وہم پیدا نہ کرتا ہو، کوئی ایسا لفظ لانا جو عمدہ نہ ہو بلکہ فضلہ ہو، لیکن کسی نقطے کے پیش نظر لایا جائے، مثلا مبالغے کے پیش نظر، جیسے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ فِي وَجْهٍ، جیسے یطعمون الطعام علی حبہ، یہ تتمیم کی مثال ہے، فی وجہ، ایک صورت میں، اور وہ صورت کیا ہے؟ جبکہ علی حبہ میں ہو ضمیر کا مرجع طعام ہو، تو مطلب ہوگا وہ یطعمون الطعام مع حبہ، وہ کھانے کی خواہش اور کھانے کی حاجت کے باوجود
مسکین وغیرہ کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔